اللہ کو 12 سے پیار ہی اتنا ہے۔ میرے امام نے پھر اپنے رخ انور پہ نقاب کیا۔ اب سائل نے کہا، جملہ سننا، مولا یہ بتائیں کہ اللہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ محب لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ اللہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ سائل نے سوال کیا، معصوم نے اپنے رخ انور سے پردے کو ہٹایا اور مسکرا کے فرماتے ہیں بالکل ایسا ہے۔ اور اسی امام نے کہا تھا، کسی نے کہا مولا کچھ وصیت فرمائیں، نصیحتیں کریں، تو امام نے کہا آپ نے اللہ کو راضی رکھا، آپ نے اللہ کو راضی رکھو۔ سائل نے کہا مولا اللہ کو خوش رکھیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ خوش ہے یا وہ ناراض ہے؟ کیونکہ خوشی اور ناراضگی یہ کیفیتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، یہ ہیں کیفیتیں۔ کیفیت بنتی ہے چہرے پہ، ناراضگی کی کیفیت اور ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اس نے کہا مولا وہ چہرہ رکھتا نہیں، وہ چہرہ رکھتا نہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اب وہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں، ہمیں دیکھا کرو، جب ہم خوش ہوں تو سمجھو اللہ راضی ہے۔ اور جب ہم ناراض ہوں تو سمجھو کہ خدا ناراض ہے۔ مودت اہل بیت، مودت اہل بیت، مودت سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ مودت آل محمد بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مودت میں سب کچھ ہے، مودت اہل بیت۔ اور میں کس طرح عرض کروں کہ آل محمد کے فضائل اتنے ہیں، کہاں سے شروع کروں، کہاں مکمل ہوں؟ یہ باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا جناب عباس کے حوالے سے، آج جناب عباس پڑھ رہے تھے تو میں ایک جملہ جناب عباس کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ سننا، خالق کائنات نے پاک عباس کو جو عظمت دی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صفین کی جنگ میں علی کے سارے بیٹے موجود ہیں، صفین کی جنگ میں علی کے سارے بیٹے موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں آج میرا بیٹا جنگ کرنے کے لیے جائے، آج میرا بیٹا جنگ کرنے کے لیے جائے گا، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ حسنین نے کہا بابا ہم جائیں؟ فرماتے ہیں آپ مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہیں، آج میرا بیٹا جائے گا۔ صفین کا میدان لگا ہوا ہے، علی بن ابی طالب کا ایک لقب ہے، اسم ہے وجہ اللہ۔ ذہن میں رہے یہ جملہ، جس کے ذہن میں رہے گا آخری فکرے پہ وہ لطف لے گا اور نجف تک ہمارے نعروں کی گونج ہوگی، یہ میرا انشاءاللہ وعدہ ہے۔ آج میرا بیٹا جنگ پہ جائے گا۔ عباس جی آقا و مولا، عباس قریب ہوئے، فرمایا عباس آج جنگ کرنے کے لیے آپ جائیں گے۔ سارے بیٹے علی کے موجود ہیں، عباس کو تیاری کروا رہے ہیں، کوئی زرہ پہنا رہا ہے، کوئی سر پہ خود رکھ رہا ہے، کوئی عبا پہنا رہا ہے، کوئی پاؤں میں نالین پہنا رہا ہے۔ عباس کو اٹھا کے سب گھوڑے پہ سوار کر رہے ہیں اور کوئی پاؤں پکڑ کے رکابوں میں رکھ رہا ہے۔ پوری تیاری جب عباس کی ہوئی، سب بھائی تیار کرنے والے ہیں،
پیچھے بابا علی کی دعا ہے، پیچھے دعائیں امیر المومنین ہے۔ علی عباس صفین کے میدان میں گئے، میسنا و میمنہ ایک کر دیا، جتنے فنڈار ہوئے وہ تو گزر گئے، جو زخمی تھے توجہ، جب ہوش میں آئے تو پوچھا گیا کیا ہوا؟ سب نے کہا ہمیں علی نے مارا ہے، ہمیں علی نے مارا ہے، ہمیں علی نے مارا ہے۔ علی تو جنگ میں گئے نہیں، سب کہہ رہے ہیں ہمیں علی نے مارا ہے، ہمیں علی نے مارا ہے۔ جب سب نے یہ شور کیا ہمیں علی نے مارا ہے، خالق نے جبریل سے کہا آیت لے کے نازل ہو جاؤ، وَأَيْنَمَا تَوَلُّوا ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ والوں کو کیسا لطف آیا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم عباس کو جھکتے ہیں۔ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ جاہلو تم علی کا انکار کرتے ہو، اگر ہم کہیں وجہ اللہ ہے، اللہ تو عباس کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے، اللہ تو عباس کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے۔ طالوت اور جالوت دو بادشاہ ان کی جنگ تھی، خالق نے سورہ بقرہ کی آخری آیت آل عمران کے شروع میں خالق کائنات نے فرمایا ایک نہر تھی، خالق نے کہا جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں مگر جو پانی چلو بھر کے پھینک دے، جو چلو بھر کے پھینک دے وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے۔ وہ تو پورے نہ اترے اس بات پہ، لیکن اللہ کا فرمان تو تا قیامت قیامت ہے، جو نہر سے پانی پی لے اس کا مجھ سے تعلق نہیں، ہاں مگر جو چلو بھر کے پھینک دے وہ مجھ سے ہے۔ ہم نے عباس کو دیکھا فراز سے چلو بھرا اور بھر کے پھینک دیا، ہم خوش ہوتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، اللہ کہہ رہا ہے عباس مجھ سے ہے۔ عباس مجھ سے ہے، عباس مجھ سے ہے۔ حسنین انہیں کہتے ہیں جن کے لباس جنت سے آئے، جن کے جنت سے لباس آئے انہیں حسنین کہتے ہیں، جس کا لباس جنت کی مالکن اپنے ہاتھ سے بنائے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسنین انہیں کہتے ہیں جن کے جھولے کی ڈوری فرشتے آ کے جھلائے، ملائکہ جن کے گہوارے کو آ کے ڈوریاں پکڑ کے لوریاں دے، انہیں حسنین کہتے ہیں۔ جس کے گہوارے کو پکڑ کے حسنین اور سیدہ لائے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! میں نے کل عرض کیا تھا کہ علی بن ابی طالب کے بیٹے کا دستہ
ستر خان بڑا مشہور ہے، آپ کے ذہن میں ہے وہ بات. لوگوں نے کہا علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. خدا کی قسم غلط ہے یہ بات. میں نے پھر یہاں تک جملہ کہا تھا کہ آج مجتہدین کو حجروں سے نکلنے کی فرصت نہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو وہ مزدوری کرنے گئے ہو. تو اگر 70,000 عالمین وہ علی جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مجھے مسند بچھا کے بٹھا دیا جائے تو میں توریت والوں کے فیصلے توریت سے کروں، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں، اور اہل قرآن کے فیصلے قرآن سے کروں. یہی ہے نا بات؟ بالکل بے شک. اہل قرآن سے کروں. اور خدا کی قسم علی آئے بھی اس گھر میں. بتانا یہ مقصد ہے، ہمارا ہر امام کعبے کا وارث ہے. پہلا آیا تو کعبے میں آیا. توجہ، پہلا امام آیا تو کعبے میں آیا. ہمارا 12واں آئے گا تو کعبے پر آئے گا. تو کعبے پر آئے گا. اس لیے اور بھی ایک خوش قسمتی ہے قوم شیعہ کی. توجہ سے جملہ سننا اور پوری توانائیوں سے آل محمد کا نعرہ لگے گا. ہم وہ قوم ہیں جو اپنے پیشواؤں کا ظہور بھی منا سکتے ہیں، شہادت بھی منا سکتے ہیں. لوگ ولادت تو مناتے ہیں، شہادت تو مناتے ہیں، ولادت نہیں منا سکتے. اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پہلے آقا کب آئے اور پردہ غیبت میں کب گئے. ہمیں علم ہے. علم تو تب ہو جب پیشوا بے عیب ہو، پیشوا لا ریب ہو، پیشوا کریم ہو. مودت اہل بیت میں یہ جملے ملتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ مولا ہے 70,000 عالمین کے امام. یہ واقعہ اس طرح ہے جس کو لوگوں نے موڑ توڑ کے یہ کہہ دیا ہے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. کہیں تو میں سناؤں. اور وہ جو تکسیر کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں. مزدور جب مزدوری کرتا ہے، جب مالک اس کو اجرت دیتا ہے، توجہ، تو مزدور کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، جو کام لیتا ہے اس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے. جس کا ہاتھ یوں ہو وہ میرا علی نہیں. میرا علی وہ ہے جو آدم کو بھی عطا کرے، نوح کو بھی عطا کرے، ابراہیم کو بھی عطا کرے، محمد آئے تو محمد کو بھی عطا کرے. اگر اللہ سوال کرے تو اللہ کو بھی عطا کرے. میرا علی یوں کرنے والا نہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے. جب مزدوری کریں شام کو اجرت ملے تو ہاتھ یوں ہوتا ہے اور دینے والے کا یوں ہوتا ہے. اور پھر جس کی مزدوری کی جاتی ہے اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. جس کی مزدوری کی جائے جو وہ کہے وہ کرنا پڑتا ہے. میرا علی وہ نہیں. میرا علی وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت اللہ رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کی اطاعت ہوا کیا تھا
شمعون یہودی تھا، توجہ، شمعون یہودی تھا، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، بہت بڑا بھی ہے وہ باغ، آج بھی موجود ہے۔ اس نے جنہوں نے باغ سیدہ غصب کیا تھا ان کو بیداری سے کچھ شعر کہے ان کے لیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور جملہ کہہ دوں، دیکھیں سورہ نحل ہے، خالق کا ارشاد ہے، شہد کی مکھی پر اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی، مکھی پر ہم نے وحی کی کہ پھلوں اور پھولوں پہ جانا، پھلوں اور پھولوں پہ جانا، بیدار لوگوں سے گفتگو ہے، اور جو جگہ منع کی وہاں نہ جانا۔ پہلے تو مکھی کا گھر ایسا ہوتا ہے، کائنات میں ایسا انجینئر ہی نہیں بنا کہ وہ گھر بنائے جہاں سردیوں کے اہتمام الگ ہیں، گرمیوں کے اہتمام الگ ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ خبردار پھلوں پھولوں کے علاوہ کسی اور جگہ نہ جانا، ٹھیک ہے، کسی اور جگہ نہ جانا۔ پھر ایک یعصوب کو ان کا نگران بنایا، وہ بیٹھتا ہے دروازے پہ، آتی ہوئی مکھی کا منہ سونگتا ہے کہ یہ اسی جگہ گئی تھی جہاں اللہ کا حکم تھا، یا کسی ایسی جگہ جہاں ممانعت تھی، کسی ایسے باغ میں تو نہیں گئی کہ جہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ منہ سونگتا ہے، اگر تو وہاں گئی ہو تو اجازت، اگر وہاں گئی ہو جہاں جانا منع تھا تو وہ گردن کاٹ دیتا ہے۔ آپ نے مکھی کے چھتے، شہد کے چھتے کے نیچے کتنی مکھیاں دیکھی ہوں گی مری ہوئی، جن کی گردنیں الگ ہوتی ہیں، ان کو یعصوب قتل کرتا ہے، یعصوب قتل کرتا ہے۔ پڑھی لکھی گفتگو سنیں، ان کو یعصوب قتل کرتا ہے۔ قتل اس لیے کرتا ہے، یہ مولا کی دین ہوتی ہے، وہ کریم جملے دیتے ہیں تاکہ تم سے کوئی بات کرے، تم دلیل پیش کر سکو۔ وہ یعصوب منہ سونگتا ہے، اگر تو درست جگہ پہ گئی تو زندہ، اگر غیر کے باغ میں گئی جہاں نہیں جانا چاہیے تھا تو وہ قتل کر دیتا ہے۔ ارے مکھی تو اگر کسی غیر کے باغ میں جائے، جہاں جانا منع ہے اس باغ میں جائے، جہاں جانا منع ہے وہ تو واجب القتل ہے، اور جو بندہ پورا باغ کھا جائے جائے۔ یعصوب کا کام کیا ہے؟ منہ سونگتا ہے، اور وہ سردار ہوتا ہے تمام مکھیوں کا۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، پیغمبر نے فرمایا یا علی انت یعصوب الدین، توجہ، آپ دین کے یعصوب ہیں، آپ دین کے یعصوب ہیں۔ آپ علی جس کو چاہے قتل کرے، جس کو بھی قتل کرے گا علی، علی حق ہے، وہ اگر مسلمان ہی کیوں نہ ہو باطل ہوگا۔ وہ باطل ہوگا اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں علی نے کتنے مسلمانوں کو مارا؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہدوا کفار والمنافقین، اے میرے حبیب کافروں سے بھی لڑو، توجہ، منافقوں سے بھی لڑو۔ سر اٹھائیں جو میں بات کروں، مجھے کائنات کا کوئی ملا یہ ثابت کرے اللہ نے ڈیوٹی دی ہے محمد کو بحیثیت نبی، کافروں سے بھی لڑو، یا ایھا النبی جاہدوا، جہاد کرو
کافر سے بھی منافق سے بھی کوئی ملا مجھے یہ ثابت کرے کہ زندگی میں 63 برس میں محمد نے کسی منافق سے جنگ کی ہو. محمد نے کسی منافق سے جنگ کی ہو، اور اگر جنگ نہ کرے تو ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی. جنگ پیغمبر نے کی نہیں. یہاں پتا چلا رسول کیوں فرماتے تھے انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. میں کافروں سے لڑوں گا، علی منافقوں سے لڑے گا. میں کافروں سے لڑوں گا، علی منافق سے لڑے گا، اور اللہ اس کو میرا جہاد تسلیم کرے گا. علی کی جنگ اللہ محمد کی جنگ سمجھتا ہے. علی کی جنگ اللہ محمد کی جنگ سمجھتا ہے. اس لیے تو سورہ نمل ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے، چونٹیوں والی سورت، جن کو پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں، چونٹیوں والی سورت. جناب کیا عظمت ہے. جناب سلیمان کا گزر ہوا، ایک چونٹی نے تمام چونٹیوں سے کہا وہ اپنی جماعت کی مولوی سمجھ لیں. اس نے جیسے ہی لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا فوراً بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دے گا. یہ بات سنی جناب سلیمان نے، وہاں آ کے رکے جہاں اس نے یہ جملہ کہا تھا. فرمانے لگے اس چونٹی کو اٹھاؤ. اٹھا کر میرے ہاتھ پہ رکھو. چونٹی ہاتھ پہ رکھی گئی. جناب سلیمان نے کہا اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کہنے لگی پوری کائنات میں سب سے اگر برا نہ منائے تو آپ سے بھی بلند سمجھ رہی ہو. نبی اللہ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ عرض کرتی اس لیے کہ مجھے نبی نے بلند کیا. ہائے 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 ہائے. ارے جسے نبی بلند کرے وہ چونٹی کیوں نہ ہو، وہ کائنات سے افضل ہوتی ہے. جسے محمد بلند کرے جسے محمد بلند کرے. اور چونٹی ہے کتنی سی؟ اس چونٹی کا سر کتنا ہے؟ سر میں دماغ کتنا ہے؟ اس کو اتنی سمجھ ہے کہ جس کو نبی بلند کرے کا قد دیکھیں، قد میں سر دیکھیں، سر میں دماغ دیکھیں. اتنی سمجھ ہے کہ جس کو نبی بلند کرے وہ بلند ہوتا ہے. اتنے بڑے سروں والوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا جس کو محمد بلند کرے. ان کو نہیں پتا کہ جس کو محمد بلند کرے. اب سوال کیا چونٹی سے، جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، سوال چونٹی سے کر رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے لشکر کو کچل دیں؟ چونٹی کا جواب سنو گے. کہتی ہے آپ تو معصوم ہیں، یہ جتنے آپ کے ساتھ ہیں یہ معصوم تو نہیں ہیں. آپ تو معصوم ہیں. اور پھر اگلا جملہ سنیں. کہتی ہے ایک بات یہ ہے
چونٹی سے پوچھا گیا کہ جب سلیمان کا لشکر گزرا تھا تو تم نے کہا تھا بلوں میں گھس جاؤ کہیں وہ کچل نہ دیں، تو اس نے کہا اصل میں ہماری عبادت کا وقت تھا، میں نے اس لیے بلایا کہ جلدی سے آ جائیں اور اپنی بلوں میں آ کے عبادت خدا میں مشغول ہو جائیں۔ گزرا لشکر امیر المومنین کا، توجہ، جس نے کہا تھا نا بلوں میں گھس جاؤ، سب چونٹیوں سے آج کہہ رہی ہے باہر نکل آؤ، باہر نکل آؤ۔ تو چونٹی سے پوچھا گیا جب سلیمان کا لشکر آیا تھا تم نے کہا تھا گھس جاؤ، آپ کہہ رہی ہو بلوں سے باہر آ جاؤ، کہنے لگی ہمارا تھا عبادت کا وقت، تو ہے غرض عبادت سلیمان کا چہرہ دیکھنا، ثواب نہیں تھا جو اب آ رہا ہے اس کا چہرہ دیکھنا۔ اس کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ چونٹی سمجھتی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں جانتا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ اور اسی قرآن میں خالق نے کہا دیکھیں والفجر واللیل العشر، قسم ہے مجھے 10 راتوں اور 10 دنوں کی، مجھے قسم ہے۔ اللہ نے نشانی دی ہے، فرمایا دیکھنا خود کہ وہ دن کون سے ہیں جن کی میں اللہ قسم کھا رہا ہوں۔ جہاں تک میں نے مودت سے سوچا ہے، کبھی اس نے کہا والعصر، مجھے عصر کی قسم، پھر فرمایا والفجر واللیل العشر، مجھے فجر اور 10 راتوں اور دنوں کی قسم۔ عصر کو شبیر نے نماز پڑھی اس کی قسم، فجر کو اکبر نے اذان دی اس کی قسم، اور 10 دن یہاں یہ قیام رہا ان راتوں اور دنوں کی قسم۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک جملہ اور سنیں، حدیث کسا میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، خالق نے کہا ہم مال بیت نبوہ وماد الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ جبریل چادر کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، چادر کے نیچے فاطمہ، ہم مال بیت نبوہ، نبوت کے اہل ہیں، رسالت کی کان ہے۔ توجہ، اس جملہ میں توجہ کرنا، وماد الرسالہ، کوئلے کی کان سے کولا نکلے گا، سونے کی کان سے سونا نکلے گا، چاندی کی کان سے چاندی نکلے گی، اور جس کو اللہ کہے وماد الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، تو اب اس گھر سے جو بھی نکلے گا رسول نکلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس گھر کا اکبر بھی رسول، اس گھر کا اصغر بھی رسول ہے، اس گھر کا اکبر بھی رسول ہے، اس گھر کا اصغر بھی رسول ہے۔ آج جناب علی اصغر کا جھولا برآمد ہونا، آج 9 محرم 10 کی رات ہے، شبیر تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ رونے والوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ نے بھی سن لی، میں نے بھی پڑھی، وماد الرسالہ، رسالت کی کان ہے، اس گھر سے جو بھی نکلے گا رسول ہوگا، اکبر ہو تو رسول، اصغر ہو تو رسول۔ تو ماننا پڑے گا کربلا میں اصغر کی شہادت در حقیقت محمد کی شہادت ہے، مصطفیٰ کی شہادت ہے، اور جو نانے کے دین کو
اپنا لہو دے کے بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو اپنی قربانی دے کے بچا لے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ 18 دن کا شبیر مدینے سے لے کے چلے تھے، توجہ ہے، یہ وہ شہید ہے، یہ وہ شہید ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی، جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ عزادارو، خدا کی قسم 9 کی رات تھی، کیا اقبال نے جملہ کہا ہے جرأت علی اصغر پر، وہ کہتا ہے اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں، جو گود میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخر وہ علی ہے، میدان میں بولے گا کہ آخر وہ علی ہے۔ ساری رات، آج کی رات مائیں اپنے بیٹوں کو سروں پہ ہاتھ رکھ کے چہرے پہ بوسے دے کے کہ جملہ، عزادارو جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو ماؤں نے کہا کہ اسلام پہ قربان ہو جاؤ۔ کربلا کی واحد جنگ ہے جس میں ماؤں نے کہا حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ مائیں جانتی تھی کہ اسلام ہے ہی حسین۔ لیلا اکبر سے گفتگو کر رہی ہے، فروہ قاسم سے، جناب سیدہ ام محمد سے، جناب رباح 6 مہینے کے محمد کو گود میں لیے ہوئے کہہ رہی ہے اکبر صبح میدان میں جانا، اصغر میدان میں جانا اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس گھر کا اصغر بھی میدان میں آئے تو اکبر ہوتا ہے۔ عزادارو دن چڑھ گیا، عباس چلے گئے، اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے۔ شبیر نے ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں یہ جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ عزادارو گہوارے میں بچے نے یہ جملہ سنا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ رباب آئی، آکے اٹھایا، اصغر کیا ہوا؟ کہتے اماں آپ نے نہیں سنا، میرا بابا غربت کی صدائے بلند کر رہا ہے، میں بھی دنیا میں ہوں اور بابا غریب کلوائے۔ رو پڑے نا عزادارو، یہ جملے اصغر نے کہے۔ 10ویں کا دن آ گیا، شبیر سب کو بھیج چکے، میں نے کہا غربت کی صدا بلند کی، اصغر کے بارے سے گرے۔ سیدہ زینب نے جناب سید الشہداء کو بلایا، حسین ذرا خیمے میں آ کے اصغر کو تو دیکھ۔ عزادارو حسین نے دیکھا، عجیب رنگ تھا علی اصغر کا، انگڑائیاں لے رہے تھے۔ حسین نے سینے سے لگایا، اصغر کیا ہوا؟ بابا ایک مرتبہ میدان میں لے کے چل تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں۔ عزادارو ذرا خود سوچو، اتنے ننھے سے سپاہی کو ماں نے تیار کیسے کیا ہوگا؟ عزادارو تیار کیا، چھوٹی سی تلوار حمائل کی۔ اب جب لے کے شبیر جانے لگے نا تو رباب نے اصغر سے ایک جملہ کہا، اصغر دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اصغر جب دادی کو ملو تو دادی اگر کہے کہ منہ کیوں نہیں دھلوایا تو کہنا دادی اماں کا قصور نہیں، 3 دن سے ہمارے خیموں میں پانی نہیں تھا اس لیے اماں نے منہ نہیں۔ ہاں یادارو
پہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے آپ کے بھی، اللہ وہ تمہیں بچے نصیب کرے۔ حسین پہ آج بڑی مشکل کی گھڑی آ گئی ہے عزادارو، بڑا پریشان ہے فاطمہ کا لال، اور یہ آپ کے آنسو فاطمہ کے لال کے زخموں کی مرہم بنتے ہیں، روتے رہنا۔ اور معصوم فرماتے ہیں ہمیں ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کو ضعیف ماں روتی۔ امام کا فرمان ہے ہمیں رونا نہیں، مجھ پہ ندبہ کرنا۔ پوچھا جا مولا ندبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جیسے ضعیف ماں نہ دیکھتی ہے سر میں لگ رہی ہے یا چہرے پہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ ہائے شبیر زہران قربان کروں تیری عظمت پر۔ رباب نے نصیحت کی اصغر کو، اب میں کس طرح بتاؤں؟ سب بیویاں ملنے آئی، کبھی رباب سے کبرا نے لیا، کبھی رباب سے زینب نے لیا، کبھی لیلا نے لیا، کبھی فروا نے لیا۔ بیویاں دیکھتی ہے ایک جملہ کہتی ہے تو بھی کوئی کربلا کی ریت میں دفن ہونے کے قابل ہے، تیرا اتنا حسین چہرہ کربلا کی خاک میں چلا جائے گا، اصغر کیا کرے؟ نانا کا دین نہیں بچتا۔ سب ملی، سب بیویاں ملی نازدارو، غیرت مند و آخری بندہ جہاں تک موجود ہو۔ سب سے آخر میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ نے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لے کے کہتی اصغر یہ سغرا کا موسیٰ ہے۔ سغرا نے کہا تھا جب بابا اصغر کو لے کے سکینہ میری طرف سے پیار کرنا، عزادار و سکینہ نے بھی پیار کیا۔ اب شبیر غریبوں کی طرح کھڑے، ایسے آتے شبیر کے یہ منظر ہی ہوتے ہیں، غریبوں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ماں سے یہ بھی نہیں کہتے کہ فوراً دے، کیونکہ اس کا بیٹا ہے اور 6 مہینے کا ہے۔ رباب نے آہستہ آہستہ ہاتھوں کو بنانا شروع کیا، لوگوں اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں رکھا۔ حسین جیسے قرآن لے کے چلتے ہیں نا، اس طرح اصغر کو لے کے چلے۔ میدان میں گئے، جملہ کہا فوجیس کیا اگر کوئی جرم تو میرا، 6 مہینے کا بچے کا کوئی جرم تو نہیں، اس کو پانی دو۔ ظالم ملعون کہتا اگر خود مانگے، پوتا اس کا تھا جس نے محمد کے ہاتھوں میں تو رہت و انجیل زبور پڑھی تھی۔ علی اصغر فوراً بولے اللہ تعالی مجھے پیاس ہے۔ پیاس کا نام آیا، ظالم نے کہا حرملا میرے قریب آ، جا اس بچے کی پیاس بجھا۔ عزادار و راوی لکھتا ہے حرملا نے تیر جوڑا، تیر مارا، تیر لگا نہیں۔ عزادارو کہتا تمہیں پتہ نہیں فوج میں بغاوت ہو جائے گی، جلدی سے تیر مار۔ اس کو بلا کے اتنی شراب پلائی گئی کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اصغر اور حسین کا یہ حیا نہ کرے۔ شراب پی کے ظالم آیا، اس نے وہ 3 کون لوکوں والا تیر لیا۔ علامہ اگر زیادی صاحب فرماتے تھے یہ وہ تیر تھا جس سے اونٹوں کو نہر کرتے تھے، اونٹوں کو نہر کرتے تھے۔ اس نے نشست باندھی، عزادار و تاریخ کے لفظ ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا جب اصغر نشست وہ باندھ رہا تھا، در خیمہ سے ماں نے آواز دی جو اصغر کے کانوں سے ٹکرائی، ادھر تیر چلا، ادھر رباب نے کہا اصغر ہوشیار، اصغر لاج رکھنا، حسین کو زخم نہ ہو۔ عزادارو تیر آیا، اصغر کے گلے پہ لگا، اگر
راوی کہتا ہے جو منظر میں نے دیکھا اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو سر ادھر جاتا جدھر تیر گیا آزادارو سر ادھر جاتا جدھر تیر گیا تھا مارنا جاتے ہیں آزادارو تیر لگا اصغر نے مسکرا دیا جیسا ہی ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھی شبیر نے عزادارو شبیر ایک مرتبہ بیٹھ گئے پھر اٹھے آپ اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا 7 مرتبہ عمل کیا جاتا حسین اصغر کو لیے ہوئے رضن بے قضائہی و تسلیم لعمرہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بے قضائہی و تسلیم لعمرہ ارے دادارو 7 مرتبہ شبیر گئے پھر واپس آئے کہ کہیں بیویاں مر نہ جائیں آخر گئے عزادارو گئے سب سے پہلا سوال رباب نے کیا مولا میرا بیٹا پانی پیا ہے فرماتے امت نے اجر رسالت کے طور پر پانی پلا دیا